الحمد لله الذي هدانا إلى صراط المستقيم ببعثه النبي الكريم. أما بعد، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ومن الناس من يقول آمنا بالله وباليوم الآخر وما هم بمؤمنين يخادعون الله والذين آمنوا وما يخدعون إلا أنفسهم وما يشعرون في قلوبهم مرض فزادهم الله مرضا ولهم عذاب أليم بما كانوا يكذبون. وإذا قيل لهم لا تفسدوا في الأرض قالوا إنما نحن مصلحون ألا إنهم هم المفسدون ولكن لا يشعرون. وإذا قيل لهم آمنوا كما آمن الناس قالوا أنؤمن كما آمن السفهاء ألا إنهم هم السفهاء ولكن لا يعلمون. وإذا لقوا الذين آمنوا قالوا آمنا وإذا خلوا إلى شياطينهم قالوا إنا معكم إنما نحن مستهزئون الله يستهزئ بهم ويمدهم في طغيانهم يعمهون. صدق اللہ العظیم. عزیزان محترم، مصلیان کرام، نوجوانان نظام، واجب التکریم بزرگوں، سورہ بقرہ میں جیسے کہ پچھلے 3 بلکہ 4 تفسیروں سے سورہ بقرہ چل رہی ہے، اللہ تعالیٰ نے ابتدا میں مومنوں کا تذکرہ فرمایا، پھر کافروں کا تذکرہ فرمایا، پھر اس کے بعد منافقوں کا تذکرہ چل رہا ہے۔ مومنوں کا تذکرہ ہوا تو مومن کس طرح ہوتا ہے اس کو بھی اللہ نے واضح کیا۔ مومن کو اللہ کی جانب سے کیا انعام ہے اور اس کے لیے اللہ کی جانب سے کیا وعدہ ہے وہ بھی اللہ نے سنایا۔ اور جو بندہ کافر ہوتا ہے وہ کافر کس طرح ہوتا ہے، کس طرح وہ کفر کو اپنے سینے میں پالتا ہے، زبان سے بھی اقرار نہیں کرتا، دل سے بھی یقین نہیں کرتا، کسے کافر کہتے ہیں اللہ نے ان آیتوں کے ذریعے سے واضح کر دیا، اور ان کے لیے اللہ کے یہاں کیا وعید ہے وہ بھی اللہ نے واضح کر دیا۔ اب اس کے بعد منافقوں کا تذکرہ ہوا، تو لہٰذا میں نے 2 تفسیر گزشتہ سے آپ حضرات کے سامنے منافقوں کی علامتیں کیا ہیں، منافق ہوتا کیسے ہے، منافق کو کیسے پہچانا جائے گا، اور نفاق کی کتنی قسمیں ہیں وہ کیا کیا ہیں، الحمدللہ ثم الحمدللہ آپ حضرات کے سامنے آئی۔ اب یہاں اللہ تعالیٰ قرآن کے انداز میں، قرآن کی زبان میں منافق کیا ہے سمجھانا چاہ رہے ہیں کہ منافق ہے کون؟ وہ بندہ جو نہ مسلمان ہے نہ کافر ہے، نہ اللہ پر ایمان لایا ہوا ہے، نہ بتوں کا پرستش ہے، نہ ہی وہ ایمان لانے والوں میں شامل ہو کر کے مومن بنتا ہے، اور نہ وہ کافر ہے، بلکہ کافر سے بھی بدتر ہے۔ اس کے کیا حالات ہیں اللہ تعالیٰ ان آیتوں میں بیان فرما رہے ہیں۔ ان آیتوں کا ترجمہ باقی رہ گیا تھا۔ فرماتے ہیں وَمِنَ النَّاسِ مَن يَقُولُ آمَنَّا بِاللَّهِ وَبِالْيَوْمِ الْآخِرِ وَمَا هُمْ بِمُؤْمِنِينَ۔ وَمِنَ النَّاسِ، اور لوگوں میں سے بعض لوگ ایسے ہیں، من جو قرآن کی اس آیت میں اللہ نے بیان فرمایا
یہ من تبعیضیہ ہے، بعض کو بیان کرنے کے لیے آتا ہے۔ وَمِنَ النَّاسِ مَن يَقُولُ، اور لوگوں میں سے بعض لوگ ایسے ہیں جو یہ کہتے ہیں آمنا باللہ وبالیوم الآخر، ہم نے ایمان لایا اللہ پر اور آخرت کے دن پر۔ زبان سے تو کہتے ہیں، دھوکہ دینے کے لیے لوگوں کو، مسلمانوں کو دھوکہ دیتے ہوئے یہ کہتے ہیں کہ آمنا باللہ وبالیوم الآخر، ہم بھی اللہ پہ ایمان لائے ہوئے ہیں اور آخرت کے دن پر بھی ہم نے ایمان لایا ہے۔ ان کی حالت کو، ان کی حقیقت کو اللہ بیان فرماتے ہیں وما ہم بمؤمنین، اللہ بیان فرماتے ہیں حقیقت یہ ہے کہ وہ ایمان لانے والے نہیں ہیں، حقیقت یہ ہے کہ وہ سچے مومن نہیں ہیں۔ صرف انہوں نے مسلمانوں کو دھوکہ دینے کے لیے انہوں نے اپنی زبان حال سے صرف یہ کہہ دیا ہے، جبکہ ان کے دل میں اس کا یقین نہیں ہے۔ صرف وہ کہتے ہیں کہ ہم اللہ پر ایمان ہم بھی لاتے ہیں، آخرت پر بھی ہمارا ایمان ہے، صرف زبان سے کہتے ہیں، ان کے دل میں یقین نہیں ہوتا۔ اللہ ان کی حالت کو بیان کرتے ہیں وما ہم بمؤمنین، حقیقت تو یہ ہے کہ وہ ایمان والے نہیں ہیں۔ پھر آگے فرماتے ہیں یخادعون اللہ والذین آمنوا، وہ لوگ اللہ کو دھوکہ دیتے ہیں، یخادعون اللہ، وہ دھوکہ دیتے ہیں اللہ کو، والذین آمنوا، اور ان لوگوں کو جو ایمان لائے ہوئے ہیں، یعنی جو سچے مومن ہیں، جو سچے قرآن کے ماننے والے ہیں، اللہ کا یقین رکھنے والے ہیں، رسول اللہ کی رسالت کا اقرار کرنے والے ہیں، ایسے سچے مومنوں کو، ایمان لانے والوں کو دھوکہ دیتے ہیں۔ اب یہاں ایک اشکال ہوتا ہے، ایمان لانے والوں کو دھوکہ دے سکتے ہیں اس لیے کہ وہ ہر چیز کا علم تو نہیں رکھتے، دل کے اندر کیا ہے، زبان پہ کیا ہے، وہ تو انسان نہیں جانتا، چاہے وہ ایمان والا ہو، کافر ہو، چاہے وہ جس مذہب کا بھی ہو، وہ دل کی حالتوں کو جاننے والا، غیب کی باتوں کو جاننے والا تو ہوتا نہیں۔ اب ایمان والوں کو دھوکہ دیا جا سکتا ہے، جیسے کہ ایک غلام ہے اپنے آقا کو دھوکہ دے سکتا ہے، آقا اس کا مالک جو ہے اس کے ظاہر کو جانتا ہے، اس کے باطن کو نہیں جانتا، اس کے سامنے جو اعمال غلام کر رہا ہے، جو کام غلام کر رہا ہے، اسے تو بخوبی وہ دیکھتا ہے اور جانتا ہے، اس کے پیٹ پیچھے کرنے والے کاموں کو نہ وہ جانتا ہے نہ دیکھتا ہے، اس لیے کہ انسان ظاہر کا مکلف ہوتا ہے۔ اب باطن کے اندر، اس کے دل کے اندر کیا چل رہا ہے، اس کے دل میں کیا باتیں پیدا ہو رہی ہیں، اسے تو انسان نہیں جانتا۔ تو لہٰذا اس بات کو مانا جا سکتا ہے کہ یہ منافق جو زبان سے اقرار کر کے دل میں بالکل یقین نہیں رکھنے والے ہیں، وہ مومنوں کو تو دھوکہ دے سکتے ہیں کہ ہم ایمان والے ہیں، ہم نے اللہ پہ ایمان لایا، ہم آخرت پہ ایمان رکھنے والے ہیں، یہ کہہ کر کے مومن کو تو دھوکہ دے سکتے ہیں، لیکن اللہ کو کیسے دھوکہ دیں گے؟ اللہ تو وہ ذات ہے جو کبھی دھوکہ نہیں کھاتی، اللہ تو وہ ذات ہے جو عالم الغیب ہے، غیب کا علم رکھنے والی ذات ہے اور دلوں کے بھید کو جاننے والی ذات ہے۔ بندہ ارادہ کرتا ہے، اپنے ارادے کو اپنے عمل میں بھی نہیں لاتا کہ اللہ اسے جان لیتا ہے۔ دلوں میں پیدا ہونے والے ارادے کو، دل میں پیدا ہونے والے قصد کو جاننے والی ذات وہ اللہ کی ذات ہے۔ اب اللہ کو کیسے دھوکہ دے سکتے ہیں؟ سمجھ میں آ رہی ہے بات؟ بھئی دھوکہ نام کس کا ہے؟ کسے کہتے ہیں دھوکہ؟ دھوکہ مطلب یہ ہے کہ آپ جس چیز کو نہیں جان رہے، میں آپ کے پیٹ پیچھے اس کام کے خلاف کر رہا ہوں، یہ دھوکہ ہے۔ آپ نے مجھ پہ بھروسہ کیا کہ بھئی چلو یہ اچھا آدمی ہے، بڑا نیک ہے، یہ کبھی انسان کو دھوکہ نہیں دے سکتا، میں ظاہر کو اچھا بنا کر آپ کے پیچھے میرے باطن کو میں نے برا بنا کر کے آپ کے خلاف کام کیا ہے، دھوکہ ہے۔ یہ دھوکہ اس وقت ہوگا جب آپ کے پیٹ پیچھے کیے ہوئے کاموں کو نہیں جانتے، آپ کو معلوم نہیں ہو رہا کہ میں کر کیا رہا ہوں، آپ کے پیچھے میں کام کر رہا ہوں، آپ کو اس کا علم نہیں ہے، تو یہ تو ہوا دھوکہ۔ آپ جس کاموں کو جانتے ہیں، جن اعمال کو جانتے ہیں، جن کرتوتوں کو جانتے ہیں، وہ تو دھوکہ نہیں ہوا۔ اب اللہ کو دھوکہ کیسے دیا جائے گا بھائی؟ اللہ تو ساری چیزوں کا علم رکھنے والے ہیں۔ تو لہٰذا مفسرین نے کہا ہے، ایک جملہ مفسرین نے فرمایا صنعہم کصنع خادع، یہ ایسا ہی ہے جیسا کہ دغا باز
ایک مثال دے کر کے آپ کو سمجھاؤں گا. آقا کو پتا ہے غلام نافرمانی کر رہا ہے، آقا کو پتا ہے غلام جو ہے میرے حکم کے خلاف کر رہا ہے، میں جو حکم دیتا ہوں اس کی خلاف ورزی کر رہا ہے. آقا کو معلوم ہونے کے باوجود آقا اسے ڈھیل دیتا ہے، چلو اب سدھر جائے گا، چلو اب سدھر جائے گا، چلو اب سدھر جائے گا. آقا کو معلوم ہے، لیکن غلام یہ جانتا ہے کہ آقا اس بات کو نہیں جانتا، میں آقا کو دھوکے میں رکھا ہوا ہوں. حقیقت تو یہ ہے کہ آقا جانتا ہے، باوجود اس کے آقا اسے ڈھیل دے رہا ہے. ارے چلو اب سدھر جائے گا، اب سدھر جائے گا. آقا کے ڈھیل کو اس نے دھوکہ سمجھ لیا، اور دھوکہ سمجھ کر کے آقا کو دھوکے پہ دھوکہ دے رہا ہے. لہٰذا یہ دغا بازی ہے، دھوکہ بازی نہیں. تو اسی طرح اللہ جانتے ہیں ہمارے کیا کرتوت ہیں. اللہ نے ہمیں فرمایا کہ شراب نہ پیو، باوجود اس کے ہم شراب پیتے ہیں اور یہ سوچتے ہیں کہ ہم اللہ کو دھوکہ دے رہے ہیں. اللہ نے کہا کہ بدنظری نہ کرو، بدنظری کرنا یہ جرم عظیم ہے، گناہ کبیرہ ہے، انسان کو بڑی سے بڑی بیماری تک پہنچاتا ہے، زنا تک پہنچا دیتا ہے. یہ بدنظری یہ گناہوں کی جڑ ہے، اس کے قریب بھی نہ جاؤ. اب لہٰذا ہم یہ سوچتے ہیں ارے کوئی انسان نہیں دیکھ رہا ہے، بند کمرے میں بیٹھے ہوئے ہیں، ہمارے ہاتھ میں موبائل ہے، انٹرنیٹ فری کا ملا ہوا ہے، امبانی کی مہربانی ہے کہ اس نے فری کا انٹرنیٹ ہمارے فون میں ڈال رکھا ہے. لہٰذا آپ کریں کیا؟ اللہ بھی نہیں دیکھ رہا، بند کمرے میں، اوپر چھت ہے، چار دیواری ہیں، لوگوں کی نظر نہیں پڑتی. اب ہم لوگوں کو بھی دھوکے میں رکھیں گے، اللہ کو بھی دھوکے میں رکھیں گے. تو لہٰذا یہ دھوکے بازی نہیں، دغا بازی ہے. اللہ جانتا ہے اندھیری رات میں، اندھیرے میں کمبل اوڑھ کر کے یا واش روم کے اندر جہاں کوئی نظر نہ ڈالتا ہو، ایسی جگہ غلط کاریاں کرتے ہو، بدکاریاں کرتے ہو، لوگ نہ دیکھ رہے ہوں، لیکن اللہ کی ذات پوری کی پوری نگاہ تم پہ ڈال رکھی ہے. اور تم یہ سوچتے ہو کہ ہم اللہ کو دھوکہ دیتے ہیں، ہم لوگوں کو دھوکہ دیتے ہیں. ہاں یہ بات سمجھ میں آتی ہے کہ لوگوں کو دھوکہ دینا تو ایک حد تک صحیح ہے، لیکن اللہ کو کیسے دھوکہ دیں گے؟ اللہ تو عالم الغیب ہے، اللہ تو ساری چیزوں کا جاننے والا ہے، اللہ تمام چیزوں کا علم رکھنے والا ہے، وہ تمام چیزوں پر قادر ہے. تم چاہے چھت نہیں، ساتوں آسمانوں کو بھی سایہ بنا لو، اللہ کی نظر تم پہ پڑے گی. تمہارے نیک کاموں کو بھی اللہ دیکھیں گے، تمہارے برے کاموں کو بھی اللہ دیکھیں گے. اب یہاں سوال یہ پیدا ہوتا ہے جناب وہ منافق ایمان والوں کو دھوکہ دیتے ہیں، یہ تو بات سمجھ میں آ رہی ہے. یخادعون اللہ کا مطلب کیا ہے؟ اللہ کو دھوکے میں رکھے ہوئے ہیں، اللہ کو وہ دھوکہ دیتے ہیں. اس کا مطلب کیا ہے؟ تو مفسرین نے کہا صنعهم کصنع خادع، ان کا معاملہ ایسا ہے جیسے کہ دغا باز کا معاملہ ہوتا ہے. اللہ جانتا ہے، وہ نہیں جانتے کہ اللہ جانتا ہے. حقیقت یہ ہے کہ اللہ جانتا ہے، اللہ کو علم ہے، لیکن منافق کو نہیں معلوم کہ اللہ کو علم ہے. حقیقت یہ ہے کہ اللہ کو علم ہے. تو لہٰذا یہ اس طرح سے سوچ کر کے اللہ کو یہ سوچتے ہیں کہ ہم نے اللہ کو دھوکے میں رکھا ہوا ہے اور اللہ کو ہم دھوکہ دے رہے ہیں. یخادعون اللہ والذین آمنوا، اور ایمان والوں کو بھی دھوکے میں رکھے ہیں اس طور پر کہ یہ کہتے ہیں کہ ہم اللہ پہ ایمان لائے ہوئے ہیں، آخرت پہ ایمان لائے ہوئے ہیں، زبان سے کہہ کر کے ایمان والوں کو دھوکے میں ڈال رکھا ہے. حقیقت یہ ہے کہ ان کے دل میں جو ہے ذرا برابر بھی رائے کے دانے کے برابر بھی ایمان نہیں. اللہ آگے فرماتے ہیں وہ سوچتے ہیں نا کہ ہم نے اللہ کو دھوکہ دے دیا، ہم نے ایمان والوں کو دھوکہ دے دیا. یہ صرف منافق کے لیے بھی نہیں، اگر کوئی مومن بندہ ایمان تو لایا ہوا ہے لیکن بند کمرے میں رہ کر، جیسے کہ میں نے عرض کیا، یہ سوچتا ہے کہ میں اللہ کو دھوکہ دے رہا ہوں، مجھے دیکھنے والا کوئی نہیں، لہٰذا وہ بھی یہ سن لیں. اللہ کہتے ہیں وما یخدعون الا انفسهم، وما یخدعون الا انفسهم، وہ کسی کو دھوکہ نہیں دے رہے مگر اپنے آپ کو دھوکہ دے رہے ہیں، وہ خود کو دھوکہ دے رہے ہیں. وہ یہ سوچتے ہیں کہ اللہ نہیں دیکھ رہا، ہم اللہ کو دھوکے میں رکھے ہوئے ہیں. حال یہ ہے، حقیقت یہ ہے کہ وہ خود کو دھوکے میں ڈال کر کے گناہوں کے راستے پہ چلا رہے ہیں. اللہ سارے کے سارے اعمال کو دیکھ رہا ہے، ان کے اچھے اعمال ہوں تب بھی اللہ کی نظر ان پہ ہے، ان کے برے اعمال ہوں تب بھی اللہ کی نظر ان پہ ہے. اچھے اعمال کا بدلہ نیکیوں کے ذریعے اللہ ان کو ضرور عطا کرے گا،
کہ بھئی ہم اللہ کو دھوکہ دے رہے نہیں، نہیں، وما یخدعون، وہ کسی کو نہیں دھوکہ دے رہے الا انفسهم، مگر یہ کہ وہ خود کو دھوکہ دے رہے ہیں، اپنے آپ کو دھوکے میں ڈال رکھے ہیں۔ آگے اللہ فرماتے ہیں وما یخدعون الا انفسهم وما یشعرون، اس بات کا انہیں شعور بھی نہیں ہے، احساس بھی نہیں ہے، وہ تو مزے میں ہیں، وہ تو خوشی میں ہیں یہ سوچ کر ہم نے ایمان والوں کو دھوکہ دے دیا، ایمان والوں کے اللہ کو دھوکہ دے دیا، حالانکہ وہ خود دھوکے میں ہیں اور اس بات کا انہیں احساس تک نہیں ہے۔ وما یشعرون، اس بات کا وہ احساس تک نہیں رکھتے، شعور تک نہیں رکھتے کہ ہم خود کو دھوکے میں ڈال رکھے ہیں۔ اب یہاں مفسرین کہتے ہیں ایک ہوتا ہے علم، ایک ہوتا ہے شعور۔ علم یہ عقل رکھنے والی مخلوق کے ساتھ خاص ہے، جیسے انسان علم سیکھتی ہے، جنات علم سیکھتا ہے، فرشتے علم سیکھتے ہیں۔ علم کا جو تعلق ہوتا ہے وہ عقل رکھنے والی مخلوق سے ہوتا ہے۔ علم حاصل کرتا ہے انسان، حاصل کرتا ہے علم، حاصل کرتا ہے جنات، حاصل کرتا ہے علم، حاصل کرتا ہے فرشتہ، حاصل کرتا ہے۔ آج تک کسی نے سنا کہ فلاں گلی کا رہنے والا جانور ڈاکٹر بن گیا ہے، فلاں گلی کا رہنے والا فلاں جو ہے فلاں گھر میں پلنے والی بلی وہ انجینئر بن چکی ہے، وہ فلاں جو ہے پڑھ کر کے فلاں ڈگری حاصل کر چکی ہے؟ نہیں، علم کا جو تعلق ہوتا ہے وہ عقل رکھنے والی مخلوق سے ہوتا ہے۔ شعور کہتے کسے ہیں؟ اپنے آپ پر ہونے والے حالات کا احساس کرنا کہ بھی میرے اوپر کیا ہو رہا ہے۔ جیسے کہ حیوانات، جانور احساس کرتے ہیں، جانوروں کو شعور ہوتا ہے۔ گرمی ہوتی ہے، جانوروں کو گرمی کا احساس ہوتا ہے، سردی ہوتی ہے، جانوروں کو سردی کا احساس ہوتا ہے، بھوک لگتی ہے، جانوروں کو بھوک کا احساس ہوتا ہے، پیٹ بھر جاتا ہے، جانوروں کو شم سیر کا احساس ہوتا ہے۔ تو لہٰذا ان احساسات کو شعور کہا جاتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے یہاں یعلمون کا ذکر نہیں کیا، وما یعلمون، اور وہ نہیں جانتے، ان کو اس کا علم نہیں ہے، سرنی کا، وما یشعرون، ان کو احساس تک نہیں ہے۔ یعنی جانوروں کے پاس جو احساس و شعور ہے اس طرح کا احساس و شعور ان منافقوں کے پاس نہیں، بلکہ جانوروں سے بھی گئے گزرے ہیں۔ جو شعور حیوانات کے پاس ہوتا ہے، جانوروں کے پاس ہوتا ہے، وہ شعور تک ان منافقوں کے پاس نہیں۔ انسانوں کی ذات سے جو تعلق رکھنے والا علم ہے وہ علم کو درکنار، جانوروں کی ذات سے تعلق رکھنے والا جو شعور احساس ہے وہ احساس تک ان منافقوں کو نہیں ہے کہ ہم خود اپنے آپ کو دھوکے میں ڈال رکھے ہیں۔ تو لہٰذا اللہ کو نہ دیکھنے والا سمجھ کر کے گناہ کرنے والا وہ یہ سمجھ لیں کہ اسے جانوروں والا شعور بھی نہیں ہے، حیوانوں والا اسے احساس بھی نہیں ہے، وہ خود کو دھوکے میں ڈال رکھا ہے۔ اللہ کی قسم وہ اللہ کو دھوکے میں نہیں ڈال رکھا ہے۔ اللہ آگے فرماتے ہیں فی قلوبہم مرض، ان کے دلوں میں بیماری ہے، مرض ہے، ایک بیماری ہے۔ وہ بیماری کون سی؟ نفاق کی بیماری، منافق کی بیماری، منافقت کی بیماری۔ ان کے دلوں کے اندر ایک بیماری ہے جو منافقت ہے، اللہ کہتے ہیں۔ اور آپ نے دیکھا ہوگا دنیا جو آگے بڑھتی ہے، دنیا جیسے جیسے سانس لے کر کے آگے بڑھتی ہے، دنیا گزرتی چلی جاتی ہے، اللہ والے نیک صالح جو ہوتے ہیں اللہ کے قریب ہوتے چلے جاتے ہیں، قرآن کی تلاوت سے، قرآن ذکر و اذکار سے، اسی طرح سے اللہ کی عبادتوں سے وہ اللہ کے اور قریب ہوتے چلے جاتے ہیں۔ اور جو منافق ہوتا ہے وہ دنیا کے آگے، جیسے دنیا آگے بڑھتی چلی جاتی ہے، دنیا کے دن جو گزرتے چلے جاتے ہیں، منافق کا نفاق اس کے دل میں اور زیادہ ہوتا چلا جاتا ہے۔ ایک نیک آدمی ہے، قرآن کی تلاوت کرنے والا، یہاں رک کر کے ایک بات کہوں، اسی تفسیر سے تعلق رکھنے والی وہ بات ہے، آپ کو وہ بات اثر کر دے انشاءاللہ، اسی کو ذریعہ بنا کر کے اللہ ہدایت کر دے تو بڑی بہترین بات ہے۔ یہ قرآن جو کتاب میرے سامنے رکھی ہوئی ہے، یہ مقدس کتاب، یہ عزتوں والی، رفعتوں والی کتاب، یہ اللہ کے قرب حاصل کرنے کا ذریعہ ہے، اللہ کے قریب ہونے کا ذریعہ ہے۔ جو بندہ یہ چاہتا ہے کہ میں بالکل اللہ کے
امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ بہت بڑے امام گزرے ہیں، بہت بڑے اللہ والے بھی گزرے ہیں، جن کا مستقل ایک مسلک ہے، ان کے ماننے والے بہت سارے دنیا کے اندر ہیں۔ تو لہذا امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ اللہ تعالیٰ سے دعا میں سوال کیا، اے اللہ تیری محبت عطا فرما۔ اللہ نے اتنی محبت عطا فرمائی، اتنی محبت عطا فرمائی، خود انہوں نے یہ بیان فرمایا، اللہ کی محبت اتنی زیادہ مجھ پہ غالب ہو گئی، گمان تھا کہ میں پاگل ہو جاؤں۔ اللہ کی محبت میں، اللہ کی چاہت میں اتنا مغلوب ہو گیا تھا، اتنا گھر گیا تھا کہ مجھے اس بات کا گمان اور اندیشہ تھا کہ میں کہیں پاگل نہ ہو جاؤں، اتنی اللہ کی محبت مجھے ملی۔ پھر میں نے اللہ سے دعا مانگی، اللہ تیری محبت مجھے اس انداز میں، اس قدر مجھے آپ کی محبت ملی کہ مجھے اس بات کا اندیشہ ہے کہیں میں پاگل نہ ہو جاؤں۔ اللہ اس کے ساتھ ساتھ مجھے تیرا قرب عطا فرما، اللہ میں تیرے قریب ہو کر کے زندگی گزاروں۔ تیری محبت تو مجھے مل گئی ہے، اب میں تیرا مقرب بندہ ہو کر، قریب ہو کر کے تیرے زندگی گزارنا چاہتا ہوں۔ اللہ نے کہا احمد بن حنبل محبت کا سوال کیا، میں نے محبت عطا کر دی، اگر تو میرا قرب چاہتا ہے تو تیرے لیے ضروری ہے کہ تو قرآن کو اپنا لے، تو قرآن کو اپنا لے، قرآن کو جتنا مضبوطی کے ساتھ پکڑ لے گا، قرآن کو اپنی زندگی کا جتنا بڑا حصہ بنائے گا، میری عزت اور جلالت کی قسم اتنا میرے قریب ہوتا چلا جائے گا۔ تو لہذا قرآن اللہ کے قرب کا ذریعہ ہے، اللہ کے قریب ہونے کا ذریعہ ہے، اللہ کے مقرب بندہ بننے کا ذریعہ ہے۔ مسجد نبوی کے پاس صحابہ کرام کھڑے ہوئے ہیں، مسجد نبوی کے پاس صحابہ کرام کھڑے ہوئے ہیں، ایسے ہی آپس میں بات کرتے ہوئے اچانک سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے، سیدھے اچانک اللہ کے نبی تشریف لائے، لا کر کے سب سے پہلا جملہ آپ علیہ السلام کا یہ تھا، آپ نے فرمایا اے صحابہ مجھے یہ بتاؤ، مجھے اس بات کی گواہی دو کہ کیا اس بات کی تم گواہی نہیں دو گے کہ اللہ کے علاوہ کوئی معبود نہیں اور میں اللہ کا سچا رسول ہوں؟ کیا اس بات کی تم گواہی نہیں دے سکتے کہ اللہ کے علاوہ کوئی معبود نہیں ہے اور میں اللہ کا سچا رسول ہوں؟ صحابہ نے، اللہ کے نبی کا انداز ایسے تھا کہ صحابہ چمک اٹھے، فوراً صحابہ نے اپنے دل پہ ہاتھ رکھ کے کہا یا رسول اللہ ہم کیوں گواہی نہیں دیں گے، ہم تو پکے مومن ہیں، ہم اس بات کی گواہی دیتے ہیں کہ اللہ کے علاوہ کوئی معبود نہیں ہے اور آپ اللہ کے سچے رسول ہیں۔ اللہ کے نبی نے گواہی کیوں دلوائی؟ اللہ کے نبی کو اس کے بعد ایک دوسرا جملہ کہنا تھا، اس جملے کے سچ ثابت کرنے کو اللہ کے نبی نے سب سے پہلے اپنے آپ کو سچا رسول کی گواہی دلوائی کہ صحابہ اس بات کی گواہی کا تو نہیں دیتے کہ اللہ کے علاوہ کوئی معبود نہیں اور میں سچا رسول ہوں اللہ کا۔ صحابہ نے دل پہ ہاتھ رکھ کر کے فوراً کہا یا رسول اللہ ہم کیوں نہیں گواہی دیں گے، ہم تو آپ کے عاشق ہیں، ہم تو اللہ کے ماننے والے ہیں، یا رسول اللہ ہم گواہی دیتے ہیں اس بات کی کہ اللہ کے علاوہ کوئی معبود نہیں اور آپ اللہ کے سچے رسول ہیں۔ فوراً اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بیان فرمایا، دیکھو صحابہ یہ کتاب، یہ قرآن ہے، یہ اللہ کی جانب سے نازل کردہ یہ قرآن، یہ کتاب ہے، یہ مقدس کتاب ہے، اس کو مضبوطی کے ساتھ تھامے رکھو، جو بندہ اسے مضبوطی سے تھامے رکھے گا، مضبوطی سے پکڑے رکھے گا، اللہ کی قسم کبھی گمراہ نہیں ہوگا۔ جو بندہ، اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کتاب کی طرف، قرآن کی طرف اشارہ کرتے ہوئے کہا یہ وہ کتاب ہے جس کا ایک سرا اللہ کے ہاتھ میں ہے، دوسرا سرا تمہارے ہاتھ میں ہے، یعنی یہ قرآن وہ لٹکتی ہوئی رسی ہے جس کا ایک سرا ایک طرفہ اللہ کے دست قدرت میں ہے، دوسرا سرا دوسرا طرفہ بندوں کے ہاتھ میں ہے۔ بندہ جتنی مضبوطی کے ساتھ اسے پکڑے گا، جتنی مضبوطی کے ساتھ اس طرفے کو، اس سرے کو تھامے رکھے گا، اللہ کی قسم وہ اللہ کے ساتھ اتنا ہی زیادہ قریب ہوتا چلا جائے گا اور اللہ کی قسم وہ کبھی گمراہ نہیں ہوگا۔ تو لہٰذا یہ کتاب، یہ مقدس، یہ برکتوں والی کتاب، یہ اللہ کے قرب کا ذریعہ ہے، یہ انسان کو، مسلمان کو کبھی گمراہ نہیں ہونے دیتی۔ جتنے لوگ آج گمراہ ہوئے ہیں، جو لوگ آج بدعات پہ، خرافات پہ، رسومات پہ ہیں، یقیناً میں اگر قسم کھا کر کے بھی کہوں میں حالف نہیں ہوگا، ان کی گمراہی کی وجہ صرف یہی ہے کہ انہوں نے اپنی زندگی سے قرآن کو چھوڑ دیا، اپنی زندگی سے قرآن کو انہوں نے نکال دیا، بھلا دیا قرآن کو، انہوں نے قرآن کو پڑھنا اور اس کے مطلب کو سمجھنا ضروری نہ سمجھا، جس کی بنیاد پر آج وہ رسومات میں پھنس گئے، بدعات میں پھنس گئے، خرافات میں
میلاد کے نام پر بدعت کرتے ہیں، ٹیپو جینتی کے نام پر بدعت کرتے ہیں، فلاں فلاں کے نام پر، اور یہ سوچتے ہیں جناب ہم تو نیکی کا کام کر رہے ہیں۔ اتنا شعور، اتنا احساس ان کے اندر سے ختم ہو جاتا ہے، مر جاتا ہے، کرتے گناہ ہیں، کرتے بدعت ہے، اور کہتے ہیں کہ جناب ہم نے تو نیکی کا کام کیا، نبی کی ولادت پہ ہم نے خوشی منائی، نبی کی ولادت پہ ہم نے فلاں فلاں کام کیا، تو نیکی کا کام ہے، خوشی کا کام ہے، جبکہ ہوتا یہ ہے کہ وہ گناہ کا عمل ہوتا ہے، اللہ اس سے گناہ عطا کرتے ہیں، ثواب نہیں۔ تو لہذا قرآن کو جو بندہ اپنی زندگی میں مضبوطی سے پکڑتا ہے، قرآن کو اپنی زندگی کا حصہ بناتا ہے، اللہ کی قسم وہ کبھی راہ حق سے گمراہ نہیں ہوتا، صراط مستقیم سے گمراہ نہیں ہوتا۔ اب مضبوطی سے پکڑنے کا مطلب کیا ہے بھائی؟ قرآن کو ہمیشہ چھوٹا قرآن بنا کر کے جیب میں رکھ کر کے پھرے، بس یہی مضبوطی سے پکڑنا نہیں۔ قرآن کی تلاوت، قرآن کے مطلب کو سمجھنا۔ تفسیر میں دیکھو پہلے کتنے لوگ بیٹھتے تھے، جو چہرے نظر آتے تھے آج 2-4 چہرے نظر نہیں آ رہے، کیوں؟ اگتا گئے بھائی قرآن کون سنے گا، اس کے مطلب کو کون سمجھے گا؟ کیوں؟ اپنی زندگی کو، جیسے کہ میں نے اس سے پہلے کہا تھا، ختم اللہ علی قلوبہم وعلی سمعہم وعلی ابصارہم غشاوہ، ان کے چہروں پہ، ان کے دلوں پہ اللہ نے مہر لگا دی ہے، ان کے کانوں پہ اللہ نے ڈانٹے ٹھوک دیے ہیں، ان کی آنکھوں پہ پردہ ڈال دیا ہے۔ وجہ کیا؟ خود انہوں نے چاہا کہ میرے دل پہ مہر لگ جائے، میرے کانوں پہ ڈانٹے ٹھوک دیے جائیں، میرے آنکھوں پہ پردے ڈال دیے جائیں۔ وقت تھا، باوجود اس کے قرآن کی تفسیر کو انہوں نے چھوڑا، اللہ نے ان کے دلوں پہ پردے ڈال دیے، اب خرافات میں زندگی گزار رہے ہیں، انہیں احساس بھی نہیں ہوتا۔ حیوانات جو شعور رکھتے ہیں وہ شعور بھی ان کے اندر نہیں۔ تو لہذا قرآن کو اپنے چاہے زندگی کا جتنا بھی بڑا کام ہو، 10 لاکھ کی ڈیل ہو رہی ہو، ارے 10 لاکھ تو بہت بے حیثیت ہے قرآن کے سامنے، پوری دنیا کی قیمت لگا کر کے کوئی ڈیل ہو رہی ہو، اللہ کی قسم اس ڈیل کے سامنے، اس قیمت کے سامنے قرآن کروڑ درجے بڑا اور عظمت والا ہے۔ تو لہذا اس قرآن کو مضبوطی سے پکڑنا ہے، پکڑیں گے انشاءاللہ، ہمیشہ قرآن کو سمجھیں گے، ایک بلند آواز سے کہیے، جتنا آواز بلند ہوگا اللہ اتنی ہی جلدی ہدایت کریں گے انشاءاللہ۔ اللہ تعالیٰ قبول فرمائے۔ اللہ آگے فرماتے ہیں فی قلوبہم مرض، ان کے دلوں میں ایک بیماری ہے، ایک مرض ہے، وہ مرض کیا؟ نفاق، منافقت والا مرض ان کے دل میں ہے۔ جیسے کہ میں نے عرض کیا، اللہ والے عبادت کرتے چلے جاتے ہیں، اللہ کے قریب ہوتے چلے جاتے ہیں، منافق اپنے سینے میں نفاق زیادہ پالتا جاتا ہے اور زیادہ پکا منافق بنتا چلا جاتا ہے۔ اسی کو اللہ بیان فرماتے ہیں فزادہم اللہ مرضا، ان کے سینوں میں جو مرض ہے، جو بیماری ہے منافقت کی، اللہ اس بیماری کو اور زیادہ کر دیتا ہے۔ فزادہم اللہ، اللہ ان کی مرض میں، ان کی بیماری میں، ان کی منافقت میں اور اضافہ کر دیتا ہے۔ پھر آگے اللہ فرماتے ہیں وَلَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ، اور ان کے لیے تو دردناک عذاب ہے، بڑا عذاب نہیں، عذاب عظیم نہیں ہے، یعنی بڑا عذاب، کوئی بڑا عذاب دے دیا چھوڑ دیا ایسا نہیں، دردناک عذاب۔ علیم اور عظیم میں فرق یہ ہے، عظیم عذاب عظیم یہ بڑا عذاب ہے، ایک مرتبہ بچے کو کوئی بڑی سزا دے دی چھوڑ دی، دردناک سزا دی جو زندگی بھر کے لیے یاد رکھے، وہ بڑے عذاب سے بھی زیادہ بڑی ہوئی عذاب ہوتی ہے۔ بچہ ہے، ایک مرتبہ خوب اسے مار کر کے پیٹ کر کے چھوڑ دیا، خوب بڑا عذاب دے کر کے چھوڑ دیا، اب وہ جب تک اس کا درد باقی تھا تب تک اس نے یاد رکھا، پھر بھول گیا۔ اب ایک ہوتا ہے دردناک عذاب دینا، دردناک سزا دینا، کہیں اس کے پیر میں جلا کر کے داغ دیا، کہیں اسے کاٹ دیا، یا کہیں اسے ایسی نشانی اس کے جسم میں بنا دی کہ اس کے مرنے تک، اس کے آخری سانس تک، اس کی حیات تک وہ درد باقی رہا، اسے کہتے ہیں عذاب علیم۔ تو لہذا اللہ نے فرمایا وَلَهُمْ عَذَابٌ عَلِيمٌ، اور ان کے لیے تو دردناک عذاب ہے، بڑا عذاب نہیں، دردناک عذاب۔ وہ دردناک عذاب کیا ہے؟ جیسے کہ میں نے 2 ہفتے پہلے تفسیر میں بتایا تھا، ان المنافقین فی الدرک الاسفل من النار، بلا شبہ منافقوں کا جو درجہ ہے
وہ جہنم کے سب سے نچلے درجے میں ہیں. منافقین بلا شبہ منافقین جہنم کے سب سے نچلے درجے میں ہوں گے، سب سے نچلے درجے میں ہوں گے. تو یہی ان کا سب سے دردناک عذاب ہے. سب سے نیچا جو درجہ ہوگا اتنا ہی زیادہ عذاب وہاں دیا جائے گا. بھئی آگ بھڑکتی ہے، آگ جلائی جاتی ہے، جلانے کے بعد اب ہانڈی کو شتل جو رکھی جاتی ہے کھانا پکانے کے لیے، آگ یہاں جلائی گئی، آپ نے شتل یہاں رکھی تو اس کی آگ کی جو بھاپ ہے وہ ذرا کم پہنچے گی. اب وہ ہانڈی تو چڑھائی جا رہی ہے، اس ہانڈی کو ڈائریکٹ آگ پہ ہی رکھ دیا گیا، آگ پہ ہی اسے بٹھا دیا گیا. تو آگ کی بھاپ اوپر جتنی کم پہنچ رہی تھی اس ہانڈی کے اتنا نیچے آنے کی وجہ سے اتنا ہی زیادہ بھاپ پہنچے گی، گرماہٹ اتنا زیادہ ہو جائے گی. اور جو کھانا 10 منٹ میں پکنے والا تھا اب وہ 3 منٹ میں پک جائے گا. کیوں؟ گرماہٹ آگ کی اتنی جلدی پہنچ رہی ہے، اتنی نیچے اس ہانڈی کو رکھ دیا گیا ہے، آگ کے اوپر رکھ دیا گیا ہے. اسی طرح جہنم کو جہاں سے بھڑکایا جائے گا، اور جہنم کو ایسا نہیں لکڑیاں جمع کر دی بھڑکا دیا گیا اب کافروں کو منافقوں کو ڈال دیا گیا، ایسا نہیں. روایتوں میں آتا ہے 70 سال تک جہنم کو اللہ جلائیں گے جلائیں گے جلائیں گے. آگ لال ہوگی، جلتے 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 کالی ہو جائے گی، تب جا کر کے جہنم کے مستحقین کو جہنم میں ڈالا جائے گا. تو لہذا اس کا سب سے جو نچلا درجہ ہوگا ان المنافقین فی الدرک الاسفل من النار، سب سے نچلا جو طبقہ ہوگا وہاں منافقین کو ڈالا جائے گا، اور یہی ان کے لیے عذاب علیم ہے، دردناک عذاب ہے. اللہ آگے فرماتے ہیں بما کانوا یکذبون، کس وجہ سے بھی دردناک عذاب، کیوں انہیں کیوں عذاب دیا جا رہا ہے دردناک عذاب؟ بما کانوا یکذبون، اس وجہ سے کہ یہ جھوٹ بولتے ہیں. منافقوں کی سب سے پہلی علامت بما کانوا یکذبون، اس لیے کہ یہ جھوٹ بولتے ہیں. جھوٹ کیا؟ زبان سے کہتے ہیں کہ ہم مومن ہیں، اللہ پہ ایمان لائے ہوئے ہیں، آخرت پہ ایمان لائے ہوئے ہیں. دل سے یقین کرنے کی باری آتی ہے، اب دل سے یقین ہرگز نہیں کرتے. اب اس سے بڑا جھوٹ کیا ہوتا ہے؟ اب ایک انسان ہے، آپ کا دوست ہے، رشتہ دار ہے، اب وہ جھوٹا ہونے کے لیے اس سے بڑی اور کیا دلیل ہو سکتی ہے کہ اس کے دل میں کچھ اور ہے، زبان میں کچھ اور ہے. جھوٹا ہونے کے لیے اس سے بڑی بات اور کیا ہو سکتی ہے؟ دل میں آپ کے لیے بغض رکھتا ہے، حسد رکھتا ہے، کینہ رکھتا ہے. ارے یہ میرا دوست، یہ فلاں میرا رشتہ دار، میرا پڑوسی، یہ مر جائے تو اچھا ہے، دل میں ارادہ رکھتا ہے. یہ فلاں ختم ہو جائے، یہ بالکل برباد اور ہلاک ہو جائے تو اچھا ہے. لیکن زبان سے اگر کہتا ہے آپ کی تکلیف مجھے دیکھی نہیں جا رہی، آپ کی پریشانی، آپ کی بیماری مجھ سے دیکھی نہیں جا رہی، آپ بیمار ہیں، مجھے تکلیف ہوتی ہے. زبان سے کہتا ہے لیکن دل میں آپ کے لیے حسد ہے، بغض ہے، کینہ ہے. تو اس سے بڑا چھوٹا ہونے کا اس سے بڑی علامت اور کیا ہو سکتی ہے؟ تو لہذا کہا ان کے لیے دردناک عذاب ہے. وجہ کیا؟ اس وجہ سے کہ یہ جھوٹ بولتے ہیں، جھوٹے ہیں. اللہ آگے فرماتے ہیں وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ لَا تُفْسِدُوا فِي الْأَرْضِ، اور جب ان سے کہا جائے گا کہ زمین میں فساد نہ مچاؤ. وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ، اور جب ان سے کہا جائے گا لَا تُفْسِدُوا فِي الْأَرْضِ، زمین میں فساد نہ مچاؤ، زمین میں فساد برپا نہ کرو. اب فساد کیا؟ ان کا جھوٹ بولنا یہ فساد ہے، امانت میں خیانت کرنا یہ فساد ہے، وعدہ کر کے وعدے کی خلاف ورزی کرنا یہ فساد ہے، جھگڑا کرے، لڑائی کرے تو گالی دینا یہ فساد ہے. اللہ کہتے ہیں کہ فساد نہ بچاؤ، دنیا میں زمین میں رہ کر کے اللہ کی سرزمین پر تم فساد نہ بچاؤ. وَلَا تُفْسِدُوا فِي الْأَرْضِ، تم زمین میں فساد نہ بچاؤ. تو کہتے کیا ہے؟ قَالُوا إِنَّمَا نَحْنُ مُصْلِحُونَ، ارے ہم تو فساد کہاں مچا رہے ہیں، ہم تو اصلاح کرنے والے ہیں، ہم تو مصلحین ہیں، ہم اچھائی کرنے والے ہیں، ہم فساد مچانے والے نہیں ہیں. حقیقت یہ ہے کہ وہی فساد مچانے والے ہیں، انہی کے ذریعے سے جھوٹ پھیلا، انہی کے ذریعے سے خیانت پھیلی، انہی کے ذریعے سے دھوکہ بازی پھیلی، انہی کے ذریعے سے گالیاں دینا پھیلا، یا یہ سارے عمل انہی کے ذریعے سے پھیلے. اللہ کہتے ہیں کہ ان کے ذریعے سے زمین میں فساد
تو وہ کہتے ہیں کہ ہم تو اصلاح کرنے والے ہیں، ہم کہاں فساد مچا رہے ہیں؟ تو اللہ کہتے ہیں ان کے کہنے پر کہ قالوا انما نحن مسلمون، ہم تو اصلاح کرنے والے ہیں، اللہ کہتے ہیں الا خبردار، یاد رکھو، انہم هم المفسدون، یہی وہ لوگ ہیں جو فساد مچانے والے ہیں۔ یہ کہتے ہیں نا کہ ہم فساد نہیں مچا رہے ہیں، ہم تو اصلاح کرنے والے ہیں، ان کی بات پہ یقین نہ کرو، یہی وہ لوگ ہیں جو فساد مچانے والے ہیں۔ پھر آگے اللہ فرماتے ہیں وَلَكِنْ لَا يَشْعُرُونَ، لیکن اس کا ان کو شعور بھی نہیں ہے، احساس بھی نہیں ہے کہ ہم ہی فساد مچا رہے ہیں، اس کا ان کو احساس بھی نہیں ہے۔ وہ اس بات کو جانتے ہیں ہم تو اصلاح کرنے والے ہیں، حقیقت تو یہ ہے زمین میں فساد مچانے والے یہ خود ہیں۔ پھر آگے اللہ فرماتے ہیں 10 منٹ زیادہ ہو جائیں گے، معافی کی درخواست کے ساتھ پورا ترجمہ، اس لیے کہ تقریباً 4 ہفتوں سے یہ چل رہا ہے، آج مکمل ترجمہ کر دیں گے انشاءاللہ۔ وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ آمِنُوا، اور جب ان سے کہا جائے گا کہ بھی ایمان لاؤ، منافقین سے کہا جائے گا کہ ایمان لاؤ۔ اب ایک سوال ہوتا ہے کہ منافقین اب مومنوں کے سامنے یہ کہہ دیتے ہیں پہلے ہی سے کہ ہم ایمان لائے ہوئے ہیں، پھر سے ان کو ایمان کا مطالبہ کیوں کیا جا رہا ہے؟ انہوں نے آ کر کے اظہار تو کر دیا تھا نا کہ ہم اللہ پر ایمان، پہلی آیت میں شروع کی آیت میں ہی کہہ دیا تھا کیا وَمِنَ النَّاسِ مَن يَقُولُ آمَنَّا بِاللَّهِ وَبِالْيَوْمِ الْآخِرِ، ہم تو اللہ پہ ایمان لانے والے ہیں، آخرت کے دن پہ ایمان لانے والے ہیں۔ انہوں نے شروع میں ہی کہہ دیا کہ ہم مومن ہیں، دل سے یقین نہیں کرتے یہ بات اور ہے، لیکن انہوں نے شروع میں ہی کہہ دیا ہم مومن ہیں، پھر ان سے ایمان کا مطالبہ کیا جا رہا ہے۔ کیا مطالبہ ہے ایمان کا؟ وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ آمِنُوا، جب ان سے کہا جائے گا کہ ایمان لاؤ، اب یہاں ایمان کا بھی کیوں دوبارہ مطالبہ کیوں کیا جا رہا ہے؟ اس کا جواب یہ ہے یہاں ایمان سچائی کے ساتھ لانے کا مطالبہ کیا جا رہا ہے۔ اوپر انہوں نے جھوٹ کہا تھا، دھوکہ دیا تھا، ہم ایمان لانے والے ہیں، ہم ایمان لائے ہیں اللہ پر، آخرت کے دن پر۔ انہوں نے جھوٹ کہا تھا ایمان والوں سے، اللہ سے جھوٹ کہا تھا، اب یہاں ان کو سچائی کے ساتھ ایمان لانے کا مطالبہ کیا جا رہا ہے۔ وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ، اور ان سے کہا جائے گا آمِنُوا، ایمان لے آؤ، ایمان میں داخل ہو جاؤ، ایمان والے بن جاؤ، ایمان کو قبول کر لو، ایمان لے آؤ۔ کیسا ایمان؟ کما آمن الناس، جیسے کہ لوگوں نے ایمان لایا۔ اب لوگ سے مراد صحابہ، جو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے عاشق تھے، جو سچے ایمان کو دل میں بسائے ہوئے تھے، اللہ کے یقین کو، اللہ کے خوف کو، اللہ کی محبت کو ان کے دلوں میں، اپنے دلوں میں انہوں نے بسایا ہوا تھا، راسخ کیا ہوا تھا۔ ایسے صحابہ کی طرح ایمان لاؤ۔ ایسا ایمان نہیں کہ آ کر کے ہمارے سامنے کہہ دیا ہم اللہ پہ ایمان لانے والے ہیں، ہم آخرت کے دن پہ ایمان لانے والے ہیں۔ اب یہاں دل سے یقین کرنے کی بات آتی ہے تو تم تو دل سے یقین نہیں کرتے، تمہیں یہ کہا جا رہا ہے کہ ایمان لاؤ تو صحابہ کی طرح ایمان لاؤ۔ آمینو کما آمن الناس، ایمان لاؤ صحابہ کی طرح۔ تو وہ کہتے ہیں جب ان سے کہا جاتا ہے نا کہ صحابہ کی طرح ایمان لاؤ، تو وہ کہتے ہیں قالو، انہوں نے کہا انؤمنو، کیا ہم ایمان لائیں کما آمن السفہاء، کیسے بے وقوف لوگ ہیں وہ، کیسے بے وقوف لوگ تھے وہ یہ کہتے تھے قالو انؤمنو، انہوں نے یہ کہا انؤمنو، کیا ہم ایمان لائیں کما آمن السفہاء، جیسا کہ ایمان لائے ہیں بے وقوف۔ یعنی صحابہ کو نعوذ باللہ بے وقوف سمجھا کرتے تھے۔ ارے وہ ایمان لا لیا، اللہ پہ یقین رکھ لیا، رسول اللہ کی رسالت کا اقرار کر لیا، اب محمد جیسے کہتے ہیں ویسا یہ کرتے چلے جاتے ہیں، جیسا جیسا حکم دیتے ہیں ویسا ویسا کرتے چلے جاتے ہیں۔ محمد کے ایک ایک اشارے پہ اپنی جانوں کو قربان کر دیتے ہیں، اپنی بیویوں کو بیوہ کر دیتے ہیں، محمد کے ایک ایک اشارے پہ اپنے سارے گھر بار کو قربان کر دیتے ہیں، اپنی زندگی کے سارے سرمایہ کو لٹا دیتے ہیں۔ کیا بات ہے بھائی، یہ اتنے بڑے بے وقوف ہیں لوگ۔ وہ کہتے تھے نعوذ باللہ کہ صحابہ یہ جو ایمان لا کر کے محمد کے ایک ایک اشارے پہ اپنی زندگی کا سب کچھ قربان کر دیا کرتے ہیں، ایمان لانے سے پہلے ان کا حال کیا تھا؟ ان کے گھر بار تھے، ان کے جائیداد تھی، ان کے زمینات تھے، ان کے ساری چیزیں جو ہے تھی۔ اب جب یہ ایمان لائے تو نبی کے ایک ایک اشارے پہ ایک ایک چیز کو انہوں نے قربان کر دیا۔ اور صحابہ کی بھی عادت ایسے تھی
کہ رسول اللہ کا حکم بھی پورا نہ ہوتا کہ فوراً اس چیز کو قربان کر دیا کرتے تھے. ایک صحابی تھے، ایک واقعہ کہہ کر کے میں ترجمہ مکمل کروں گا. ایک صحابی تھے، اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے پاس آئے. اللہ کے نبی نے فرمایا فلاں جو تمہارا باغ ہے کھجور کا، اسے اللہ کے راستے میں صدقہ کر دو، یعنی اللہ کو قرض دے دو. اللہ کو تم وہ قرض دے دو گے، کل قیامت میں اللہ اس قرض کو تمہیں واپس کرے گا، جنت میں تمہیں باغ دیا جائے گا. اتنا یقین اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی باتوں پر، اتنا یقین. صحابہ کو یوں اللہ کے نبی حکم دیتے، فوراً جا کر کے وہ عمل کر دیتے. یقین اتنا. آج حدیث سنتے ہیں، پڑھتے ہیں، قرآن سنتے ہیں، پڑھتے ہیں، سمجھتے ہیں، ہمارے دل سے یقین مر چکا ہے. کہو ایک مرتبہ سبحان اللہ کہو، اللہ جنت میں جو ہے فلاں نعمت تمہیں عطا کرے گا. یقین نہ ہونے کی بنیاد پہ زبان سے سبحان اللہ بھی نہیں نکلتا. ایک مرتبہ سورہ اخلاص پڑھو، اللہ جنت میں تمہارے لیے محل تیار کریں گے. یقین نہ ہونے کی بنیاد پر بالکل اس زبان سے ہمارا پڑھنا ہی نہیں جاتا. کیوں؟ یقین ختم ہو چکا ہے جو صحابہ کے دل میں بس چکا تھا. لہذا اس صحابی کو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو باغ تمہارے پاس ہے اللہ کو قرض دے دو. یا رسول اللہ قرض کیسے دو؟ اللہ کے راستے میں صدقہ کر دو، قرض کے طور پر انشاءاللہ کل قیامت پہ اللہ قرض ادا کر دے. اب صحابی گئے، باغ تھا، باغ کا انٹرسٹ تھا، اندر جانے کا دروازہ تھا. اب وہ صحابی وہاں جا کر کے چاہتے، اندر ہی ان کی ایک جھوپڑی بنی ہوئی تھی، گھر بنا ہوا تھا، وہیں سارے گھر بار والے رہتے تھے، بچے بیوی سب وہیں رہتے تھے. اب وہ چاہتے تو باغ کے اندر جاتے، بیوی بچوں کا ہاتھ پکڑ کے واپس لا لیتے، یہ کہتے ہوئے کہ میں نے اللہ کے راستے میں قربان کر دیا، قرض دے دیا ہے اللہ کو. نہیں، انہوں نے باہر کھڑے ہو کر کے اندر جانا بھی مناسب نہیں سمجھا. یہ سوچا کہ اندر جاؤں گا تو اللہ کو جو قرض دیا ہو اس قرض میں خیانت ہو جائے گی. نہیں، اللہ کو قرض دے دیا ہے، اب نہیں جاؤں گا، اب یہ میرا نہیں رہا. باہر کھڑے ہو کر کے اپنی بیوی کو آواز لگایا، او اپنے بچوں کو لے کر باہر آ جا، آج سے یہ باغ میرا نہیں ہے، میں نے اللہ کو قرض دے دیا ہے. یہاں اللہ کے نبی حکم دیتے، صحابہ جا کر کے کر دیتے. یہ یقین تھا صحابہ کا. تو لہٰذا منافقین یہ کہتے تھے ہم ایسے ایمان لائیں جیسے یہ بیوقوف ایمان لائے ہیں، ہم ایسے ایمان نہیں لائیں گے. سچے پکے مومن جو ہوتے تھے، صحابہ جنہیں کہا جاتا تھا، ایسے صحابہ کو نعوذ باللہ منافق بیوقوف کہا کرتے تھے. کہتے انؤمنو، کہ ہم ایمان لائیں کما آمن السفہاء، جیسے بیوقوفوں نے ایمان لایا ہے. اللہ تعالیٰ نے فوراً ان کا جواب دیتے ہوئے فرمایا الا، خبردار، اس بات کو جان لینا، یاد رکھنا، انہوں نے صحابہ کو جن کے بارے میں میں نے کہا ہے رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ، اللہ ان سے راضی ہے، وہ اللہ سے راضی ہیں، ایسے صحابہ کو یہ بیوقوف کہتے ہیں. نہیں، الا، خبردار، انہم هم السفہاء، یہی وہ لوگ ہیں جو بیوقوف ہیں، یہی بیوقوف ہیں. صحابہ تو وہ تو اللہ کے پیارے ہیں، رسول اللہ کے پیارے ہیں، اللہ کا خوف، اللہ کی محبت دل میں بسانے والے ہیں. وہ بیوقوف نعوذ باللہ کبھی نہیں ہو سکتے. وہ تو سب سے زیادہ عقل مند اور ہوشیار صحابہ ہیں. بیوقوف کون ہے؟ اللہ نے فرمایا الا انہم هم السفہاء، بیوقوف تو یہی منافقین ہیں، یہی وہ لوگ ہیں جو صحابہ کو بیوقوف کہتے ہیں، یہی بیوقوف ہیں. پھر اللہ یہ فرماتے ہیں وَلَكِنْ لَا يَشْعُرُونَ، وَلَكِنْ لَا يَعْلَمُونَ، اس بات کو وہ نہیں جانتے، انہیں اس بات کا علم نہیں ہے، وہ اس بات کا علم نہیں رکھتے کہ بیوقوف ہم خود ہیں اور ہم نعوذ باللہ صحابہ کو بیوقوف کہتے ہیں. اس بات کا وہ علم نہیں رکھتے. آگے فرماتے ہیں وَإِذَا لَقُوا الَّذِينَ آمَنُوا، بس 3 منٹ باقی رہ گئی. وَإِذَا لَقُوا الَّذِينَ آمَنُوا، اور جب وہ ایمان والوں سے ملاقات کرتے ہیں، وَإِذَا لَقُوا الَّذِينَ آمَنُوا، جب ایمان والوں سے وہ ملاقات کرتے ہیں، قالوا، کہتے ہیں آمنا، ہم نے ایمان لایا. ایمان والوں سے ملاقات ہوئی، صحابہ سے ملاقات ہوئی. جیسے کہ آج بعض لوگوں کے اندر یہ نفاق پلتا ہے، کسی آدمی سے ملاقات ہوتی ہے اور اس کا کوئی کام بن رہا ہوتا ہے تو اس کی کام کی تعریف کرتے ہیں، بھی فلاں جو آپ کا کام ہو رہا ہے اچھا ہو رہا ہے، ہمیں بھی خوشی ہے. جب وہاں سے ہٹ جاتے ہیں، اس آدمی کے دشمنوں سے ملتے ہیں تو کہتے ہیں ارے
ایمان لائے ہوئے ہیں۔ وَإِذَا خَلَوْا إِلَىٰ شَيَاطِينِهِمْ، اور جب وہ اپنے سرداروں کے پاس جاتے، اپنے چودھریوں کے پاس جاتے، اپنے بڑوں کے پاس جاتے، وَإِذَا خَلَوْا إِلَىٰ شَيَاطِينِهِمْ، اپنے سرکشوں کے پاس جاتے، اپنے شیطانوں کے پاس جاتے، یعنی شیطان سے مراد ان کے جو سردار ہوا کرتے تھے، منافقین کے جو سردار، ان کے جو چودھری، ان کے جو بڑے ہوا کرتے تھے، ان کے جو عمرہ ہوا کرتے تھے، جب ان کے پاس جاتے، قالوا، کہتے انا معکم، ہم تو تمہارے ساتھ ہیں۔ اے منافقوں کے سردار، اے منافقوں کے چودھریوں، تم یہ سوچتے ہو کہ ہم ایمان والوں کے ساتھ ہیں، ہم ایمان والوں سے ملاقات کرتے ہیں تو کہتے ہیں آمنا، ہم نے ایمان لایا، نہیں، ہم تو تمہارے ساتھ ہیں۔ وَإِذَا خَلَوْا إِلَىٰ شَيَاطِينِهِمْ قَالُوا إِنَّا مَعَكُمْ، کہتے ہیں ہم تمہارے ساتھ ہیں، ہم ان کے ساتھ نہیں ہیں۔ پھر آگے فرماتا ہے انما نحن مستہزئون، یقیناً تم نے یہ بات سنی ہوگی کہ ہم جب مومنوں سے ملاقات کرتے ہیں تو ہم ایمان والے ظاہر کرتے ہیں اپنے آپ کو، ارے یہ تو ایک مذاق تھا۔ انما نحن مستہزئون، ہم بلا شبہ ہم ان کے ساتھ مذاق کرتے ہیں، دل لگی کرتے ہیں، استہزاء کرتے ہیں، ہم ان کے ساتھ ایک مذاق اس طور پر کرتے ہیں کہ زبان سے تو اقرار کرتے ہیں مومن ہیں، لیکن جب ان کے پاس سے ہٹ کر کے تمہارے پاس آ جاتے ہیں تو ہم تمہارے ساتھ ہو جاتے ہیں۔ جب ان کے سردار ان کا کان کھینچتے، ادھر آ، کان کھینچ کر کے کہتے تو نے مسلمانوں سے کیا کہا، کیا تم ان کے ساتھ ہے، کیا تم ہی ایمان لایا ہوا ہے، تب کہتے نہیں سردار جی ایسی بات نہیں ہے، نحن مستہزئون، انما نحن مستہزئون، بلا شبہ ہم تو ان کے ساتھ مذاق کرتے ہیں، دل لگی کرتے ہیں۔ اب یہاں اللہ کہتے ہیں ارے صحابہ کے ساتھ مذاق کرنے والوں، صحابہ کے ساتھ دل لگی کرنے والوں، ایمان والوں کے ساتھ دل لگی کرنے والوں، سنو، اللہ یستہزئ بہم، اللہ تعالیٰ تمہارے مذاق کا بدلہ تمہیں ضرور عطا کرے گا، اللہ تعالیٰ ان کے استہزاء کا بدلہ انہیں دیں گے۔ وہ صحابہ کے ساتھ مذاق کرتے ہیں نا، صحابہ کے ساتھ دل لگی کرتے ہیں نا کہ بھئی ہم ایمان لائے ہوئے اپنے آپ کو مومن ظاہر کرتے ہیں، اپنے سرکش شیاطین سے جا کر کے ملتے ہیں تو کہتے ہیں اِنَّا مَعَكُمْ، ہم تمہارے ساتھ ہیں۔ اس مذاق کو اللہ نہیں بھولے گا، یقیناً اس کی سزا اللہ ضرور عطا کریں گے۔ اب سزا کا تعلق دو صورتوں میں ہوتا ہے، سزا کی دو شکلیں ہیں، ایک اللہ دنیا میں فوراً عطا کرتے ہیں، ایک آخرت میں عطا کرتے ہیں۔ بعض اعمال ایسے ہیں جن کی سزا اللہ دنیا میں ہی دے دیتے ہیں، اور بعض وہ ہیں جن کی سزا اللہ آخرت کے لیے بچا رکھے ہیں، آخرت میں بندہ میدان محشر میں جائے گا، اللہ ضرور وہ سزا میں اسے مبتلا کرے گا۔ ہاں اللہ چاہے معاف کر دے، یہ اللہ کے رحم کرم کی بات ہے، بندہ اس کو بیان نہیں کر سکتا۔ اب دنیا میں سزا کیسے، ایک واقعہ کہہ کر، اور 5 منٹ زیادہ لے لوں گا، ایک واقعہ کہہ کر کے بات کو سمجھانے کی کوشش کروں گا۔ ایک دودھ بیچنے والا تھا، دودھ بیچنے والا، وہ دودھ بیچا کرتا تھا، روز دودھ بیچا کرتا تھا۔ اب ایک دن آیا کہ اس کے پاس گاہک زیادہ ہو گئے، گراہک جو ہیں زیادہ ہو گئے، کسٹمر بہت آ گئے، دودھ بہت کم تھا۔ اب اس نے سوچا کہ بھی کسٹمر زیادہ ہیں، گاہک زیادہ ہیں، دودھ کم ہے، اگر میں ان کو دودھ نہ دوں گا تو لہٰذا گاہک ختم ہو جائے گا، گراہک ٹوٹ جائے گا، کسٹمر مجھ سے ٹوٹ جائے گا، کریں کیا، دودھ میں پانی ملا دو، سب کو بیچ دو۔ اس نے سوچ کر کے اندر ہی اندر دودھ میں پانی ملایا اور سب کو بیچ دیا، دگنا پیسہ کمایا۔ روزانہ 500 کماتا تھا، آج 1000 کمایا، یعنی روزانہ 50 درہم کماتا تھا، آج 10 درہم کما لیا، 10 دینار کما لیا۔ تو لہٰذا اب دینار گن گن کر کے خوش ہو رہا ہے کہ بھئی روز 5 کماتا تھا، آج میں نے 10 کما لیا ہے، آج بڑا نفع ہوا، دگنا نفع ہوا۔ یہ سوچتے سوچتے درخت کے نیچے بیٹھ کر کے سو گیا، نیند لگ گئی۔ اب سونے کے بعد ایک باندرا آیا، بندر آیا، آ کر کے اس کی جو دینار کی تھیلی تھی وہ تھیلی اٹھا کر کے لے کر بھاگ گیا۔ اب اس کی آنکھ کھلی تو دیکھا دینار کی تھیلی میرے پاس نہیں ہے، ادھر ادھر دائیں بائیں دیکھنے لگا، جب سامنے دیکھا تو اوپر جھاڑ پر ایک بندر بیٹھا ہوا ہے، وہ دینار کی تھیلی اس کے ہاتھوں میں۔ اب کہنے لگا بندر صاحب میری محنت کی کمائی ہے، مجھے واپس دے دو، میں نے خود پسینہ ٹپکا کر کے محنت کیا ہے، اب اس محنت کا پیسہ ضائع ہونے نہ دو، مجھے وہ واپس کر دو۔ ایسا اپنی جھولی کو پسار کر کے یہ مانگنے لگا کہ وہ مجھے یہاں پھینک دو، یہاں مجھے دے دو، اب مجھے وہ ضرورت ہے، وہ مجھے دے دو، وہ میری محنت کا پیسہ ہے۔ اب وہ جانور تھا، اللہ نے اس کے ذریعے سے ایک ایسا واقعہ کروایا
کہ اس دودھ بیچنے والے کی عقل ٹھکانے لگ گئی. اس نے کیا کیا؟ وہ درخت کے سامنے ایک ندی تھی، ندی کے اندر بہت زیادہ پانی بھرا ہوا تھا. اس نے تھیلی کو کھولا، تھیلی کو کھول کر 1 دینار اٹھاتا، اس دودھ والی کی گود میں پھینکتا، دوسرا دینار اٹھاتا ندی میں پھینکتا. 1 دینار اٹھاتا تھیلی میں پھینکتا، 1 دینار اٹھاتا اس ندی میں پھینکتا. 5 دیناروں کو اس نے اس کی گود میں پھینک دیا، 5 دیناروں کو ندی میں پھینک دیا. فوراً اس کے دماغ میں بات آئی، جو میری محنت کا پیسہ تھا وہ مجھے مل گیا. اب جو پیسہ میں نے دھوکے سے کمایا تھا اللہ نے اسے ضائع کر دیا. تو معلوم یہ ہوا کہ دھوکے سے جو چیز کمائی جاتی ہے اللہ ہرگز اس کے جسم کو نہیں لگاتے. اب لوگ سوچتے ہیں میں نے تو بہت پیسہ کمایا ہے دھوکے سے جو پیسہ کما رہے ہیں یا تو ڈاکٹروں کی تنخواہ بن جاتی ہے یا تو وکیلوں کا وہ معاوضہ بن جاتا ہے یا کسی چور اچکے لے کر چلے جاتے ہیں. وہ پیسہ آپ کی ذات کو نہیں لگتا. تو لہٰذا جو آپ کے مقدر میں ہے وہ آپ کو مل کر رہے گا. اور جو دھوکے بازی سے آپ کمانے کی کوشش کرتے ہیں وہ دھوکے بازی سے کما کر کے گناہ کو حاصل کر لیتے ہیں، لیکن اس پیسوں سے کوئی فائدہ حاصل نہیں ہوتا. تو لہٰذا اللہ کہتے ہیں اللہ یستہزئ بہم، اللہ تعالیٰ ان کے اس مذاق کا بدلہ ضرور ادا کریں گے. اور آگے فرماتے ہیں وَيَمُدُّهُمْ فِي طُغْيَانِهِمْ، اور ان کی سرکشی سے ان کو ڈھیل دیتے ہیں. وَيَمُدُّهُمْ، ان کو ڈھیل دیتے ہیں فی طغیانہم، ان کی سرکشی میں. وہ جو سرکشی کر رہے ہیں اللہ ڈھیل دیتے ہیں. اور شرابی شراب پی رہا ہے، جہاں میں تجھے ڈھیل دیتا ہوں، جب تک تو توبہ نہیں کر لیتا میں تجھے ڈھیل دے رہا ہوں. اور وہ شرابی یہ سوچ کر کے شراب پیتا جاتا ہے کہ اللہ مجھے پکڑنا نہیں ہے، اللہ کی پکڑ مجھ پہ آ نہیں رہی ہے، تو لہٰذا معلوم یہ ہوتا ہے کہ اللہ گناہ نہیں دے رہا ہے، چلو پیتے ہیں. چور چوری کر رہا ہے اللہ ڈھیل دیتا جا رہا ہے، زانی زنا کر رہا ہے اللہ ڈھیل دیتا جا رہا ہے. وَيَمُدُّهُمْ فِي طُغْيَانِهِمْ، ان کی سرکشی میں اللہ تعالیٰ انہیں ڈھیل دیتے ہیں. وَيَعْمَهُونَ، اور اب یہاں ڈھیل کے متعلق بھی ایک حدیث بیان کر دوں. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب بیان فرمایا، حدیث ہے ان اللہ تعالی لیملی ظالما حتی اخذہ لم یفلتہ. ان اللہ تعالی لیملی ظالما، بلا شبہ اللہ تعالی ظالم کو ڈھیل دیتا ہے، اس کو چھوٹ دیتا ہے. جہاں ظلم کر دیکھتے ہیں کب تک کرتا ہے، تجھے ڈھیل ہے، رسی کو میں نے ڈھیلا کر کے چھوڑ دیا ہے، تجھے جب تک کرنا چاہتا ہے کر، ایک دن توبہ کر لے. ڈھیل دیتے ہیں میرا بندہ اب توبہ کر لے گا، اب توبہ کر لے گا. جیسے کہ غلام کی میں نے مثال دی. اب آقا جانتا ہے غلام کی یہ سرکشیاں ہیں، غلام کی یہ میرے خلاف ورزی کرتا ہے، جانتا ہے آقا، پھر بھی خاموش ہے کہ میں اسے سزا نہیں دوں گا، ڈھیل دوں گا، سزا نہیں دوں گا. اب جب کہتے ہیں نا لوگ پانی ناک کے اوپر آ جاتا ہے تو اب صبر کا پیمانہ لبریز ہو جاتا ہے، اب صبر نہیں کیا جاتا، اب اسے سزا دینی ہی پڑتی ہے. تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان اللہ تعالی لیملی ظالما، اللہ تعالیٰ ظالم کو، ظالم سے یہاں گنہگار بھی مراد ہے، اللہ تعالیٰ ظالم کو ڈھیل دیتے ہیں حتی اذا اخذہ لم یفلتہ، یہاں تک کہ جب اللہ اسے پکڑ لیتے ہیں تو اب اللہ نہیں چھوڑتے. اللہ کا ایک ضابطہ ہے، اللہ کا ایک اصول ہے، وہ کیا؟ اللہ ٹھیک دیتے چلے جاتے ہیں، جب پکڑنے پہ آ جاتے ہیں اللہ ہرگز اسے نہیں چھوڑتے. اس کی مثال آپ نے میرے سے زیادہ دیکھی ہوگی، مجھ سے زیادہ تجربہ کیا ہوگا. بہت سارے دھوکے سے پیسے کمانے والے، سود کو چلانے والے اللہ نے ڈھیل دی، جا آج توبہ کر لے، جا آج توبہ کر لے، جا آج توبہ کر لے. اس نے توبہ نہ کی، اپنے گناہ پہ گناہ کرتا گیا، سود پہ سود کھاتا گیا. ایک وقت اللہ نے اسے جب پکڑا تو روڈ کا کر دیا، ایک روپے کا محتاج کر دیا، کھانے کا محتاج کر دیا. سود لے کر کے، بیاج لے کر کے، اب وہ حرام کا پیسہ لے کر کے بلڈنگیں بنانے والا، کروڑوں کمانے والا، لوگوں کے سامنے مالدار کہلوانے والا. اب جب اللہ کی پکڑ آتی ہے اللہ اسے پکڑتا ہے، لہٰذا ایسے روڈ پہ آتا ہے کہ کھانے کو ترس جاتا ہے. یہی اللہ کی پکڑ ہے. تو لہٰذا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اس فرمان کو سامنے رکھتے ہوئے ہمیں یہ چاہیے کہ اللہ کی پکڑ سے پہلے اللہ کے سامنے توبہ کرنا. اللہ ہم نے فلاں گناہ کر لیا ہے، ہمیں معاف فرما. اللہ سے توبہ کر لینا چاہیے، کریں گے انشاءاللہ.
اللہ تعالیٰ ہم سب کو قبول فرمائے. اللہ تعالیٰ جتنی اس قرآن کی تفسیر میں آج باتیں ہمارے سامنے آئی ہیں سب پہ عمل کرنے والا بنائے، اور خصوصاً منافق